مولانا آزاد اپنے عہد کے نہایت جینیس شخص تھے جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے، اور اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں شامل افراد کی ہر ایک کی منفرد کہانی ہے، جن کی کوششیں نہ صرف اہم بلکہ اپنے نقطۂ نظر اور اثر میں بھی نمایاں تھیں۔ مولانا آزاد ایک ویژنری تھے جنہیں یقین تھا کہ ہندوستان کی طاقت اس کے اتحاد میں ہے۔ مولانا آزاد نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے بجائے بھارت میں رہ کر اپنے حق کے لیے لڑنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ دہلی مسلمانوں کے خون سے پروان چڑھی ہے اور انہیں اپنے عظیم ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے پارٹیشن کی سخت مخالفت کی اور ہندوستان کی تقسیم کو ایک بڑی غلطی قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ تقسیم دونوں برادریوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس یقین کی وجہ سے وہ مسلم لیگ کے بہت سے رہنماؤں سے اختلاف کرتے تھے۔ آزاد نے ہمیشہ متحد بھارت کی وکالت کی، جہاں تمام مذاہب کے لوگ امن سے رہ سکیں، جہاں مذہب کی بنیاد پر تفریق نہ ہو۔ ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا نام محی الدین احمد تھا۔ ابوالکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آزاد کے نانا مدینے کے ایک معتبر عالم تھے جن کا شہرہ دور دور تک تھا۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد نے مصر کے مشہور یونیورسٹی جامع ازہر سے مشرقی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ کلکتہ سے ہی 1912 میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا اور اس کی تعداد اشاعت تقریباً 52,000 تھی۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، لہٰذا انگریز حکومت نے 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی انگریز مخالف پالیسی پر گامزن رہا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ آزاد نے پیغام اور لسان الصدق جیسے اخبارات اور رسائل بھی شائع کیے، اور مختلف اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی، جن میں وکیل اور امرتسر قابل ذکر ہیں۔ مولانا آزاد نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک میں حصہ لیا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد سے وہ بے حد متاثر تھے۔ انہی افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ صرف 35 سال کی عمر میں وہ کانگریس کے سب سے کم عمر صدر منتخب ہوئے۔ ان کی شریک حیات زلیخا بیگم بھی آزادی کی جنگ میں مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہیں، اور ان کا شمار بھی آزادی کی جانباز خواتین میں ہوتا ہے۔ آزاد کی زندگی کا سب سے نازک دور وہ تھا جب 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران وہ کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ تقریباً 4 سال تک قید رہے۔ آزادی کے بعد آزاد وزیر تعلیم بنائے گئے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، IITs اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک بہترین صحافی بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھے اور سائنسی مضامین بھی، علمی اور تحقیقی مقالات اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف میں ہیں، جس میں غبار خاطر میں قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران مولانا حبیب الرحمن خان شروانی کے نام لکھے گئے وہ سارے خطوط مرتب کیے گئے ہیں جو آزاد کی زندگی کے حالات جاننے کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ مولانا آزاد کا انتقال 2 فروری 1958 کو ہوا۔ ان کا مقبرہ اردو بازار جامع مسجد دہلی کے احاطے میں ہے۔ آزاد کی زندگی علم، سیکولرزم اور یکجہتی کی علامت تھی۔ ان کی میراث آج بھی ہندوستان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔